السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مسلم آئلی قوانین 1961۔ آئلی قوانین کا نفاذ 1961 میں جنرل ایوب خان نے کیا۔ نکاح کا اندراج۔ ان قوانین کے مطابق پاکستان میں پہلی دفعہ نکاح کا اندراج لازمی قرار دیا گیا۔ دوسری شادی کی ممانعت۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی خلاف قانون قرار دی گئی۔ شادی کے لیے عمر۔ شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال مقرر کی گئی، جبکہ لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی۔ طلاق کی مدت۔ عدت۔ طلاق کی صورت میں عدت کا عرصہ 90 دن رکھا گیا۔ وراثت کا حق۔ ان قوانین کے تحت دادا کی وراثت میں یتیم پوتے کا حق بھی تسلیم کیا گیا۔ مسلم آئلی قوانین اپنی طرز پر پاکستان میں پہلی قانون سازی تھی، جس کا مطالبہ کافی عرصے سے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ اس طرح مسلم آئلی قوانین کے نفاذ سے ان لوگوں کا درینہ مطالبہ بھی پورا کیا گیا اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری قوانین کا نفاذ عمل میں لایا گیا۔ 1962 کے آئین کی خصوصیات۔ 1962 کا آئین پاکستان کا دوسرا آئین تھا۔ دستوری کمیشن۔ صدر جنرل ایوب خان نے ملک کے لیے ایک نیا آئین بنانے کے لیے دستوری کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے 1961 میں اپنی سفارشات صدر کو پیش کی۔ صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا، جو 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا۔ تحریری آئین۔ پاکستان کا دوسرا آئین 1962 تحریری آئین تھا، جس کے مطابق دفعات 250 اور گوشوارے 5 تھے۔ وفاقی آئین۔ 1962 کے آئین کے مطابق پاکستان 2 صوبوں پر مشتمل وفاق تھا۔ قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کو یکساں نمائندگی دی گئی۔ انتخابی ادارے میں بھی دونوں صوبوں کے نمائندوں کی تعداد یکساں یعنی 40 ہزار تھی۔ آئین میں مرکزی حکومت کے اختیارات کی وضاحت کر دی گئی، باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو عطا کیے گئے۔ صدارتی آئین۔ صدارتی آئین وہ آئین ہوتا ہے جس میں تمام اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ اس آئین کے تحت صدارتی طرز حکومت کا تجربہ کیا گیا۔ صدر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت بھی تھا، جس کا انتخاب بنیادی جمہوریتوں کے 80,000 اراکین پر مشتمل انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے کرتا تھا۔ تمام انتظامی اختیارات کا محور صدر تھا۔ اس کو قانون سازی کے وسیع اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ کابینہ کے ارکان قومی اسمبلی کے بجائے صدر کے سامنے جواب دہ تھے۔ کلیدی اسامیوں کی تمام تقرریاں صدر کے ہاتھ میں تھیں۔ اسلامی دفعات۔ اس آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ پوری کائنات کی حاکمیت بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے حاکمیت کو ایک مقدس امانت کی حیثیت سے استعمال کرنے کے پابند ہے۔ ملک کا پہلے نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن عوام کے اصرار پر آئین میں ترمیم کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ پاکستان کے عوام کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا اور اسلامی تعلیمات سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ بنیادی حقوق۔ عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے، جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہا جاتا ہے۔ قومی زبانیں۔ اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانوں کی حیثیت دی گئی، لیکن انگریزی کو اس وقت تک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل رہے گی جب تک قومی زبانیں دفتری حیثیت اختیار نہیں کر لیتیں۔ صدارتی انتخابات۔ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخاب ہوا، جس میں امیدواروں کی تعداد 4 تھی، لیکن اصل مقابلہ جنرل ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا۔ مادر ملت فاطمہ جناح دراصل جنرل ایوب خان کے قائم کردہ آمرانہ نظام کے خلاف تھیں۔ آپ کو کسی عہدے یا اقتدار کا لالچ نہ تھا، لیکن ملک کو آمریت سے بچانے کے لیے اور پارلیمانی جمہوری اداروں کو بحال رکھنے کی غرض سے آپ نے بڑھاپے اور صحت کی کمزوری کے باوجود اس انتخاب میں حصہ لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد مادر ملت ہی ایک ایسی شخصیت تھیں جن کو ملک میں ہر دل عزیزی اور مقبولیت حاصل تھی۔ آپ میدان میں نکلیں تو ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ عوام نے 1958 میں جس جوش و جذبے سے ماشاء اللہ کا خیر مقدم کیا تھا اور جو امیدیں اس سے وابستہ کی تھیں وہ سد پڑ چکی تھیں۔ ان کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا
کہ مادر ملت کے پنڈال میں پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد پہلے سے موجود ہوتی تھی۔ 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی۔ صدر ایوب خان نے حکومت چلانے کے لیے 1960 میں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب کیا اور مارشل لاء کے دوران ان ارکان بنیادی جمہوریت سے اپنی صدارت کی توثیق کروائی۔ ان ارکان کی مدت 1965 میں ختم ہو رہی تھی، لہٰذا نومبر 1964 میں ان کا دوبارہ انتخاب کروایا گیا۔ 1962 کے آئین کے مطابق ان ارکان کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت حاصل تھی۔ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان نے ایوب خان کو اکثریت سے صدر منتخب کر لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاست پر انتخابات کے اثرات۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا اہم سبب بنا۔ پاکستان کی حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں نے برائے نام انتخابات میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگا دیا اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں شدید احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ نے جنم لیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے اپنے 6 نکاتی مطالبے میں ایک نئے آئین کا مطالبہ کر دیا۔ جماعتی اور علاقائی عناصر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک شروع ہو گئی۔ جنرل ایوب خان کے خلاف عوام نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا، جس سے ان کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ مسلم آئلی قوانین 1961 میں پیش کیے گئے ہیں۔ جنرل ایوب خان نے 1961 میں مسلم آئلی قوانین کا نفاذ کیا ہے، انہیں نافذ کیا ہے ملک میں۔ ویری امپورٹنٹ ہے، ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آتے ہیں۔ مسلم آئلی قوانین سے کیا مراد ہے؟ 1962 کے آئین کی خصوصیات تحریر کریں، ہائی لائٹ کر لیں۔ 1961 میں کمیشن نے اپنی سفارشات صدر کو پیش کی، ہائی لائٹ کر لیں۔ نیا آئین 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا۔ 1962 کا آئین تحریری ہے اور اس کی دفعات 250 اور گوشوارے 5 ہیں۔ MCQs کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ منبع کہتے ہیں سرچشمے کو، ہائی لائٹ کر لیں۔ بنیادی حقوق کسے کہتے ہیں؟ ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ 1962 کے آئین کی ناکامی تحریر کریں، MCQs کے طور پر ہائی لائٹ کر لیں۔ صدر ایوب خان نے قریباً 10 سال حکومت کی ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو حکومت سنبھالی اور 1962 کے آئین کو ختم کیا ہے، ایز MCQs کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے۔ آمرانہ حکومت کہتے ہیں حاکمانہ حکومت کو۔ صدارتی انتخابات 1965 ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخاب ہوا، جس میں امیدواروں کی تعداد 4 تھی۔ MCQs کے طور پر اصل مقابلہ ہوا تھا ایوب خان اور مادر ملت فاطمہ جناح کے درمیان، ہائی لائٹ کر لیں۔ خیر مقدم کہتے ہیں استقبال کو، پنڈال کہتے ہیں شامیانہ لگانے کو، ہائی لائٹ کر لیں۔ 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی، MCQs کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ توثیق کہتے ہیں تصدیق کرنے کو۔ 1962 کے آئین کے مطابق ارکان کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت دی گئی، ہائی لائٹ کر لیں۔ سیاست پر انتخابات کے اثرات، ہائی لائٹ کر لیں۔ ایوب خان کے زوال کا سب سے اہم سبب بنیادی جمہوریتوں کا نظام رہا۔ حزب مخالف اپوزیشن پارٹیز کو کہا جاتا ہے، مخالفین جماعتوں کو۔ نام نہاد انتخابات کہتے ہیں برائے نام انتخابات کو، بحالی کہتے ہیں آزادی کو، ہائی لائٹ کر لیں۔ مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش کو کہا جا رہا ہے، انڈر لائن کر لیں۔ جماعتی اور علاقائی عناصر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک شروع کی گئی ہے۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔